تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ایم فار ٹیچرز جو ہے یہ جنریٹو اے آئی یا شعبہ تعلیم میں ٹیچنگ کے حوالے سے صرف معلومات حاصل کرنے تک محیط نہیں ہے، اس میں ہم آپ کو علم کے اسرار و رموز جو ہیں اور شعبہ تعلیم اور تدریس اس کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ کریں گے۔ آج کا جو سیشن ہے، سیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں کہ ہم سمجھیں گے کہ بنیادی کانسیپٹ جو ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وہ کیا ہیں، اس کی مختلف اقسام کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں اور کیسے ان مسائل سے ہم اچھے طریقے سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیچنگ میں اس کو کیسے مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پھر آپ اپنا ذاتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت کا جو لرننگ پاتھ پہ ہے، اپنا فیوچر جو ہے اس کے متعلق کیسے پلان کر سکتے ہیں، اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً آج سے 2500 سال سے زیادہ پہلے سقراط نے کہا تھا کہ دنیا میں ایک اچھائی ہے اور ایک برائی ہے، اور اچھائی کا نام جو ہے علم اور برائی کا نام جہالت ہے۔ تو بیسک کانسیپٹ جو نالج کیا ہے اس کو آپ نے اس حوالے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ جبکہ جو تعلیم ہے، تعلیم کے متعلق یہ 1992 میں تعلیم کی بے شمار ڈیفینیشنز ہے۔ 1992 میں ایجوکیشن کی ایک ڈیفینیشن میں نے خود بھی کی تھی جب میں یونیسیف میں کام کرتا تھا، کہ ایجوکیشن از کلٹیویشن آف ہیومن مائنڈ، یہ انسان کے ذہن کی کاشتکاری کرتی ہے۔ تعلیمی پروسیس جو ہے وہ ایک ایگریکلچر پروسیس سے مماثلت رکھتا ہے، کہ جس طریقے سے اچھی فصل کاشت کرنے کے لیے، اچھی فصل کاٹنے کے لیے کاشتکاری زمین پہ کرنی پڑتی ہے، تعلیمی پروسیس انسان کے ذہن کی کاشتکاری اس طرح کرتا ہے کہ وہ علم حاصل کر سکے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر سکے۔ اگلی بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے یونائٹڈ نیشن کا جو ایک ادارہ ہے یونیسکو، وہ کہتا ہے کہ 21ویں صدی کا جاہل وہ نہیں ہے کہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، 21ویں صدی کا جاہل وہ ہے جو لرننگ، ان لرننگ اور ری لرننگ کو نہیں سمجھتا۔ یعنی جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہمارے ذہن میں تھا، جو کچھ ہمارے شعور میں تھا، اگر ہم اس کو ان لرن کر کے نئی چیزوں کو ری لرن نہیں کر سکتے تو ہم 21ویں صدی کے پیرامیٹرز کے تحت جاہل کہلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مختصراً اور جلدی جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ذہانت کیا ہے۔ تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک بہت خوبصورت جملہ ذہانت کے متعلق لکھا تھا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ انسان کی صلاحیت جس کی مدد سے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکے اور اپنے اہداف کو حاصل کر سکے، عمومی طور پہ یہ ذہانت کہلاتا ہے۔ اس کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو ایف ایس سی سے اس کو کمپیئر انہوں نے کیا ہے کہ ایک ہے ذہانت اور ایک ہے پروڈکٹیوٹی۔ جو فیکٹری کے اندر پروڈکٹیوٹی بہت ہوتی ہے، انہوں نے مثال دی ہے کہ فیکٹری روبوٹ جو ہے وہ بہت ہی عمدہ کام کرتا ہے، وہ مسلسل کام کرتا ہے، وہ تواتر کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن ذہین نہیں کہلاتا، کیونکہ جو اس کو پروگرام کیا جاتا ہے، انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے، اپنی ذہانت استعمال نہیں کرتا۔ یہ ذہانت کا صرف یہ جو نقطہ نظر اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا، یہ مصنوعی ذہانت کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے۔ اب ہم انسانی ذہانت کی بات کرتے ہیں، یعنی ذہانت ایک چیز ہے اور اب انسانی ذہانت جو ہے کہ وہ ہماری کیپیبلٹی، وہ صلاحیت جو کہ ہمیں معلومات، تجربات، ماحول اور ہماری جتنی بھی کلوز سرکٹ میں لرننگ ہے اس کی مدد سے
کسی بھی کام کو درست انداز میں اور بہتر انداز میں ایک ریزن، لاجک، منطق کے ساتھ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انسانی ذہانت کے متعلق اب تک جو تحقیق ہوئی ہے ان میں 5 بڑی تحقیق ہیں، ان میں سے ایک ہاورڈ گارنر کی ہے، اور اس نے انسانی ذہانت کی جو مختلف اقسام ہیں ان کو 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کو ہاورڈ تھیوری آف ایم آئی جو ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں۔ میں وہ وربل وہ فرد جو زیادہ تر بولتا ہے، زیادہ بول کے، سن کے اور انجوائے بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے اور پرفارم بھی کرتا ہے۔ ایک وہ جو لاجیکل، ایک میوزیکل، ایک ویژول اور اسپیشل، ایک کائنیسٹک ہے، ایک انٹرپرسنل ہے۔ یہ قسمیں ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ البتہ یہاں پر صرف اور صرف 2 جو 9 میں سے 2 ٹائپس ہیں وہ میں چاہ رہا تھا مختصراً آپ کے سامنے رکھوں۔ اس میں ایک ہے اسپیشل اور ایک ہے لاجیکل، جو میتھ کے اوپر بھی۔ اسپیشل عمومی طور پہ ڈسکس نہیں ہوتی، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کی تھوڑی تفصیل رکھ رہا ہوں۔ اسپیشل کو کہتے ہیں جگہ، اسپیس، پلیس کے عنوان سے۔ مثلا میں ماؤنٹینز میں جاتا ہوں تو جہاں ہم کیمپنگ کرتے ہیں ماؤنٹین میں، تو ہم فوری طور پہ جائزہ لیتے ہیں اور لرن کرتے ہیں کہ کیا یہ جگہ کیمپنگ کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ مثلا وہاں جانوروں کا یا ریپٹائلز کا خطرہ ہے یا نہیں، پانی میسر ہے یا نہیں، ایوالانچ یعنی پہاڑی تودے گرنے کا خطرہ تو نہیں ہے، اسی طریقے سے جو آپ کی سٹون فالنگ ہوتی ہے اس کا خطرہ تو نہیں ہے، یا پانی بارش ہونے کی صورت میں زیادہ پانی کا بہاؤ تو نہیں آئے گا۔ ہم کوئکلی اس جگہ پر لرن کرتے ہیں اس اسپیشل انٹیلیجنس کی مدد سے، اور پھر اپنا کیمپ جو ہے وہاں لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہے لاجیکل اور میتھمیٹکل۔ میتھمیٹیکل میں یقیناً آپ سب لوگ میتھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ میتھمیٹیکل میں اس لیے زیادہ میں ٹائم لگانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا بالکل براہ راست ڈائریکٹ لنک ہے مصنوعی ذہانت کے تحت۔ میتھمیٹکس اور الگوریدمس کے اوپر سارا کچھ بیس کرتا ہے۔ میتھمیٹکس اور الگوریدم کی مدد سے مصنوعی ذہانت کو تخلیق کیا گیا ہے، اور جتنا ڈیٹا اور لاجیکل یہاں پر پیش کیا جاتا ہے اسی کی مدد سے تمام کے تمام اے آئی کے ٹولز اور باٹس اور مشینز اور ہیومنائڈ روبوٹس جو ہیں وہ تخلیق پا رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ تمام شرکاء اپنے مائکس جو ہے وہ میوٹ کر لیں تاکہ انٹرپشن جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ تو یہ 9 ٹائپس آف ملٹیپل انٹیلیجنس ہیں انسانی حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہیومن انٹیلیجنس کیا ہے، اور اس کی اب ہم نے دیکھا کہ 9 مختلف ٹائپس ہاورڈ گارنر کے حوالے سے، اور بھی لوگوں نے کام کیا ہے لیکن ان میں سے یہ ایک آسان ترین ہے سمجھنے کے لیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اے آئی کی لٹریسی کے متعلق جو ہے ایک جملہ جو کہ آرگنائزیشن آف اکنامک کوآرڈینیشن اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے، اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے EU کی ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے آئی لٹریسی کیا ہے، یعنی میری خواندگی مصنوعی ذہانت کے متعلق ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل نالج اور ڈیوریبل سکلز اور ایک مستقبل سے ہم آہنگ رویے، بنیادی طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیسک نو ہاؤ اور اس کے متعلق پختہ ہنرمندی اور مستقبل سے ہم آہنگ رویے۔ مثال کے طور پہ کیا آپ ٹیک ریڈی ہیں یا نہیں ہیں، کیا آپ اے آئی ریڈی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ٹیچر تو دور کی بات ہے، آپ کی زندگی کے کسی بھی شعبے میں قابل ذکر کامیابی حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اے آئی لٹریسی کے فوراً بعد ہم تھوڑی سی بات جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کرتے ہیں۔
مصنوعی ذہانت کی کہ مصنوعی ذہانت پہلا سٹیج ہے مصنوعی ذہانت کی لٹریسی، اور پھر مصنوعی ذہانت ٹیکنیکلی کیا ہے. یہ سائنس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں کمپیوٹرز اور دیگر مشینوں کی مدد سے، روبوٹس کی مدد سے ہم وہ کام کرنے کی، کام لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ادروائز انسان کرتے ہیں. یعنی پچھلی بھی نشست میں نے آپ کو عرض کیا تھا، ابھی آگے چل کے بھی بات ہوگی کہ مصنوعی ذہانت کیا کرتی ہے. وہ کام جو ہم خود کرتے تھے یا دوسرے لوگوں سے کرواتے تھے، اب ہم مصنوعی ذہانت کی مدد سے، یعنی کمپیوٹر سسٹم، روبوٹس، مشینز، پارٹس کی معاونت سے ہم وہ کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں جو کہ ریگولرلی ایک ہنرمند اور ایک قابل، ایک وائز انسان کرتا ہے. ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں، مشینز پرفارم فنکشنز آف ہیومن بینگ، کہ یہاں پر سر سوری فار انٹرپشن، آپ کی اسکرین اب شو نہیں ہو رہی، وہ ذرا چیک کر لیں. آپ دیکھیں. آپ کی جو پی ڈی ایف والی اسکرین تھی وہ شو نہیں ہو رہی. ایک دفعہ میرے خیال سے دوبارہ آپ کو شیئر کرنی پڑے گی. جی میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں. جی ذرا کنفرم کیجیے گا. جی سر آ گئی. آگے جی. جی سر. چلیے، مشینز جو ہیں، مشینز پرفارم فنکشنز آف ہیومن بینگ، یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی، اس کو آسان لفظوں میں سب سے پہلے یہ جو باکس 1 میں نے لکھا ہے کہ مشینز پرفارم فنکشنز آف ہیومن بینگ، یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور کمپیوٹر سسٹم دیٹ کین پرفارم کمپلیکس ٹاسک. اس سے تھوڑی سی مشکل ڈیفینیشن جو ہے، اس سے تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کی مدد سے کمپیوٹر جو ہے مشکل ترین کام ریزننگ اور ڈیسیژن میکنگ کی مدد سے کرتے ہیں. یہاں پر جو دو لفظ ہیں، ایک ریزننگ اور ڈیسیژن میکنگ، یہ انتہائی اہم ہے. مصنوعی ذہانت سے پہلے جتنی بھی مشینیں ہیں، کمپیوٹر ہو یا موبائل ہو، ایئر کنڈیشن ہو، گاڑیاں ہوں، ان کو وہی کام کرنے کی صلاحیت میسر تھی جو کہ ہم انہیں دیتے تھے. گاڑی، موبائل، کمپیوٹر، اے سی، پنکھا اور جتنی بھی جدید کیمرہ، یہ ہماری دی ہوئی انسٹرکشن، ہماری پروگرامنگ، ہمارے ٹارگٹس اور ہمارے طرف سے دیے ہوئے کنٹرولز کی مدد سے ہی صرف کام سر انجام دے سکتے، ویسے نہیں سر انجام دے سکتے تھے. اب جو ریزننگ اور ڈیسیژن میکنگ ہے، یہ انتہائی بنیادی اہم نقطے ہیں جو آپ نے سمجھنے ہیں. یعنی مصنوعی ذہانت کو ہم نے آج اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ لاجیکلی ڈیسیژن کر سکتی ہے. اور یہی سب سے خطرناک، یہی سب سے اس وقت فکر مندی کی بات ہے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں یا جو اے آئی ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے، کہ اگر اس کی لاجک، اس کی ریزن میں یہ آ گیا کہ مثال کے طور پہ دنیا کی کوئی چیز خطرناک ہے تو مصنوعی ذہانت اس کو مارنے اور تباہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر سکتی ہے. جو ریسنٹ نومبر 2025 کی جو ریسرچ آئی ہے کہ اے آئی کے جو چیٹ باٹس ہیں یا مشینز ہیں یا ہیومنائڈ روبوٹس ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور ریسرچ جو کہ سینکڑوں روبوٹس اور مشینز اور باٹس کے اوپر کنڈکٹ کی گئی، اس میں یہ تجزیہ اور تحلیل کیا گیا کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہمیں کیا دیکھتے ہیں. یعنی ہمارا نام، ہمارا تشخص
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नज़र में, उनकी फिक्र में, सोच में क्या है। तो अब तक का नतीजा ये है कि एआई रोबोट्स, एआई मशीन्स एंड बॉट्स, वो हमें वॉचर, देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। यानी उनके फहमो अदराक में ये है कि ये जो दो टांगों पर चलने वाले, फिरने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वॉचर हैं, ये हमें वॉच करते हैं, हमें देखते हैं। अगर इसकी बुना पर जो खतरा है, सबसे ज्यादा खतरा है, जिसके ऊपर दुनिया के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं एआई के, वो फिक्रमंद हैं और वो टेक ओवर का कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करते हैं, एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। यानी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये फैसला कर लिया कि इंसान जो है इस कुर्रे अर्ज पर गैर जरूरी हैं, तो इनको मारना शुरू कर देंगे। और इसका कॉन्सेप्ट जो है मुख्तलिफ फिल्मों में, टर्मिनेटर वगैरह में बहुत पहले वो दिखा चुके हैं। और जेफरी हिंटन जो हैं, जिनको नोबेल का अवार्ड मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके काम की वजह से, तो वो कहते हैं कि 15% इम्कान है कि अगले 25 सालों में जो मास लेवल के ऊपर ह्यूमन किलिंग जो है वो स्टार्ट होगी और रोबोट्स जो हैं इस काबिल हो जाएंगे कि वो इंसानों के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दें। ये है रीजनिंग। और रीजनिंग के साथ जो मैंने आपकी इस वक्त में दूसरी बात की है कि रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। इसी तरीके से एक और तफसीली डेफिनेशन है ओईसीडी की, ये 2024 की, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। अब हम जो है और एक कॉन्सेप्ट जो है वो उसको डिस्कस करते हैं, और वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है इसका मुवाजना कैसे किया जा सकता है, और इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अहम और ज़्यादा मौसर है, और कौन सा आने वाले दिनों में ज़्यादा मौसर जो है वो होगा। ये बड़ा खूबसूरत एक तकाबली जायजा है। ओरिजिन इसकी क्या है? पहला पैरामीटर, एट्रीब्यूट जिसकी बेस पे वाजना कर रहे हैं वो ये है कि बनता कैसे है। ह्यूमन इंटेलिजेंस ये साइंस का कंपैरिजन है, ये हमारे दीन या हमारा या मेरा जाती कंपैरिजन नहीं है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। कि बायोलॉजिकल है ह्यूमन ब्रेन, जो कि एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के तहत, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के तहत हुआ है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एल्गोरिदम्स और कंप्यूटेशनल बेस के ऊपर हार्डवेयर की मदद से हम तक पहुंचता है। दूसरा कंपैरिजन है कि डेवलपमेंट की क्या हुई इसकी। अब ये भी साइंसी और दुनियावी तौर पे ये एवोल्यूशन कहते हैं, जबकि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इंजीनियरिंग और डिज़ाइन जो है उसके नतीजे में हमारे से वजूद में आया। इमोशनली इंसानी जो इंटेलिजेंस है उसमें इमोशंस का अमल दखल होता है, इमोशंस मौजूद हैं, शामिल हैं, जबकि मशीन जो हैं वो इमोशन लेस हैं। इसीलिए जो अगली सदी यानी जो आज से ऑनवर्ड एआई 2030 से ऑनवर्ड जो सदी होगी, यानी 2030 से लेके 2130 तक, उसमें जो अफवाज हैं वो ह्यूमनाइड आर्मी के पैरामीटर्स और टाइटल से आएंगी, जिनके इमोशंस नहीं होंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि सामने कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है। वो अगर उनको समझ आएगी या उनको प्रोग्राम किया जाएगा किलिंग का, तो फौरन किलिंग शुरू कर देंगे। इमोशनलेस के बाद अगली चीज है कि क्रिएटिविटी जो है, ये बहुत ही अहम पहलू असातिज़ा के लिए है, वो है नुदरत, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। इंसानी जो इंटेलिजेंस है उसमें इनोवेशन शामिल है, उसमें एस्थेटिक, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन शामिल है, जबकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें शामिल ही लिमिटेड किया गया है, और उसका इस्तेमाल आज दिन तक जो है और मुस्तकबिल करीब में बहुत कम है। वो एल्गोरिदम और डाटा और मालूमात और फीडबैक और सिर्फ प्रोग्रामिंग पे चलती है, जब इंसानी जहानत जो है हाईली इनोवेटिव और क्रिएटिविटी के साथ चलती है। फिर उसके बाद टाइप्स जो है उसकी
اڈاپٹیبل ہے، انسانی ذہانت بہت جلد چیزوں کے ساتھ اڈاپٹ ہو جاتی ہے، ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتی ہے. جبکہ جو انٹیلیجنس ہم کریٹ کر رہے ہیں مصنوعی ذہانت، وہ بہت ہی نیرو ہے، بہت ہی لمیٹڈ ہے، ٹاسک اسپیسیفک ہے. یعنی اگر ہم بات کریں کہ کوئی ایسا دنیا کا مشہور واٹ جو کہ آواز کو ٹیکسٹ میں تبدیل کر دے تو سے وسپر فلو ہے. کوئی اگر فلم بنا دے، ایک مووی بنا دے تو وہ ایک اور ہے. یعنی جس حوالے سے اس کو ٹاسک دیا گیا ہے، کس حوالے سے اس کو ہم نے پروگرام کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اس کو خاص طور پہ ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے، وہ اس حد تک کی رہتی ہے. جبکہ انسان کی جو ذہانت ہے، انسانی ذہانت جو ہے وہ جنرل ہے. یعنی اس کے اندر 9 قسم کی تو ہارورڈ کے مطابق ذہانت موجود ہے نا. پھر سوچنے کی ذہانت، کانشیسنس، پھر شعور جو ہے، وزڈم جو ہے، ایمپتھی جو ہے، لائلٹی جو ہے، پیشن جو ہے، کمپیشن جو ہے، لو ہے، رسپیکٹ ہے. یہ تمام چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نہ ہونے کے برابر ہیں. اور میرا ذاتی نظریہ ہے کہ یہ شاید کبھی بھی اس سطح پہ نہیں آ سکیں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جس سطح پہ انسان کے پاس یہ ہیں. اور اسی وجہ سے دنیا کے تمام بڑے ممالک جو ہیں، خصوصاً اس وقت جو 5 دنیا کے بڑے پلیئر ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں، اے آئی کی فیلڈ میں، وہ اس وقت سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اے جی آئی، ابھی میں ٹائپس پہ بات کروں گا، اے جی آئی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہم پہلے حاصل کر لیں. مسٹر رے کروزویل نے 1999 میں 1999 میں ایک ٹاک میں کہا تھا کہ اٹ ول ٹیک اس 30 years ٹو ریچ اے جی آئی. ہم 30 سال بعد جنرل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس حاصل کر لیں گے. اور پھر اس نے دوبارہ پچھلے سال ایک ٹی وی ٹاک میں کہا کہ آئی ایم اسٹل کنونسڈ، مجھے یقین ہے کہ سن 2029 میں 29 میں ہم اس قابل ہوں گے کہ ایسی عمومی ذہانت، جس کو یہاں پہ ٹائپ آف انٹیلیجنس کے سامنے ہیومن انٹیلیجنس میں لکھا ہوا ہے جنرل، ہم ایسی جنرل انٹیلیجنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جیسے انسانوں میں، یعنی اے جی آئی کو جنرلی کہا جاتا ہے ایسی مصنوعی ذہانت جو وہ کام کر سکتی ہے جو عمومی طور پہ انسان، ایک عام انسان کرتا ہے. یہاں پر میں نے آپ کو زیادہ وقت لگا کے ایکسپلین اس لیے کیا ہے کہ اس وقت دنیا مصنوعی ذہانت پر کام نہیں کر رہی. مصنوعی ذہانت پر کام بہت پہلے سے ہو چکا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ رے کروزویل ہے جس نے 1999 میں جنرل اے جی آئی کے متعلق کہا، اس نے تقریباً 63 سال پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا خاکہ پیش کیا تھا اور اس کا ذکر کیا تھا اور اس کے اوپر پیپر لکھا تھا. تو مصنوعی ذہانت پہ کافی زیادہ کام بنیادی اساسی ہو چکا ہے. اس وقت آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے اور کچھ کام جو ہے آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس پہ ہو رہا ہے جو آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس اے جی آئی سے بھی بہت آگے کی ہے. اس پہ ہم آنے والے دنوں میں تفصیل سے بات کریں گے. اب لرننگ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ تجربے سے، آبزرویشن سے، دیکھنے سے، لوگوں سے، انٹرپرسنل سکل سے، کمیونیکیشن سکل سے، انٹرا پرسنل سکل سے حاصل کرتا ہے. جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ منحصر ہے، تمام لرننگ اس کی منحصر ہے الگوریدمس کے اوپر، انالیسس کے اوپر، اور ان سب کا انحصار جو ہے وہ ڈیٹا کے اوپر ہے. اور دنیا میں اس وقت سب سے طاقت کا محور جو ہے وہ ہیں ڈیٹا سینٹر، جہاں پر ٹریلینز آف پیرامیٹرز کا ڈیٹا سیو ہوا ہے اور وہ بہت فاسٹ
کیلکولیشن کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بڑا ڈیٹا سینٹر جو ہے، بلکہ یہ کہا نہیں جاتا، یہ انہوں نے پوری اس کی ورکنگ دی ہے کہ ایک بڑا اے آئی کا ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ 40 لاکھ 4 ملین گھروں کے برابر توانائی یعنی الیکٹریسٹی استعمال کرتا ہے. اس وقت دنیا کی توانائی کی سنگل موسٹ کنزمپشن جو ہے وہ ڈیٹا سینٹر کر رہے ہیں، اور اس میں بھی جو 25% جو ہے وہ دنیا کے باقی ممالک میں ہیں، اور تقریباً 75%، 3/4 صرف امریکہ میں ہے. تقریباً 4,000 ڈیٹا سینٹر امریکہ میں ہیں، اور اس کے بعد چین ہے جس کے پاس ابھی 1,000 بھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد جرمنی اور یورپ وغیرہ کے ممالک آتے ہیں. تو جو لرننگ ہے وہ ڈیٹا بیس کے ڈیٹا سینٹرز میں جو پیرامیٹرز ایڈ کیے ہوئے ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے، جبکہ ہیومن لرننگ جو ہے، جو لاسٹ بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ہم سیکھتے ہیں اپنی حصوں سے، اس سے ہمارے مائنڈ میں ہمارا ڈیٹا بنتا ہے. جب بھی ہم نے کچھ بات کرنی ہوتی ہے، جب ہم نے کوئی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، لکھنا بولنا ہوتا ہے یا ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہمارا برین کنٹرول کرتا ہے اسے. اور برین کو جو اویلیبل ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، یعنی میری جو ڈیٹا بیس ہے، سجاد حیدر کی جو ڈیٹا بیس ہے، جو میرے مائنڈ میں سیو ہوا ہے، میری میموری میں سیو ہوا ہوا ہے، اس ڈیٹا کی مدد سے میں ریئیکٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کو نہیں پتا کہ آگ جو ہے وہ ہاتھ جلا دیتی ہے، تو وہ آگ کو ٹچ کر لے گا. اسی لیے بچوں کو آگ سے دور رکھا جاتا ہے کہ وہ شاید ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے، ان پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ شاید ابھی اس سے جلنے کا کانسیپٹ اپنے دماغ میں، ذہن میں نہیں رکھتے. البتہ ایک دفعہ جب ان کا ہاتھ جل جائے یا ہیٹ اس کو لگ جائے تو پھر وہ ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے کہ اگر آگ کے قریب ہاتھ لے جائیں گے تو ہاتھ جل جائے گا. یہ لرننگ جو ہے اس کا کمپیریزن ہے مصنوعی ذہانت اور انسانی ذہانت. اور اس کے بعد ایک اور جو ہے اہم، وہ یہ ہے، اس کو ہم نے لاسٹ میں رکھا ہے، البتہ یہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے، اس کو لاسٹ میں، ہم اس کو ابتدا میں رکھتے ہیں کہ مورالٹی جو ہے اور ایتھکس جو ہے، اخلاقیات جو ہیں، وہ ہیومن انٹیلیجنس میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، بہت زیادہ ہیں، جبکہ مصنوعی ذہانت میں بہت ہی کم اس کا عمل دخل ہے، کیونکہ اس کے پیرامیٹرز ہی اس میں نہیں ڈالے گئے، اس کو بہت زیادہ توجہ ہی نہیں دی گئی. ایک مثال شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک لڑکی جو کہ 13 سال جس کی عمر تھی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ بہت زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ دوستی رکھتی تھی، اور اس نے 2-3 چیٹ باٹس کو اپنا فرینڈ بنایا ہوا تھا. اور جب وہ بہت پریشان ہوتی تھی، سائیکولوجیکلی ڈسٹرب تھی، تو بار بار وہ کہتی تھی کہ یہ حالات ہیں، میں اتنی تنگ ہوں اور پریشان ہوں، مجھے خودکشی کر لینی چاہیے. تو اسے ملٹیپل ٹائمز اس اے آئی فرینڈ نے، یعنی اس اے آئی باٹ نے مشورہ دیا کہ واقعی تمہیں خودکشی کر لینی چاہیے، تم خودکشی کر لو. اس نے مشورہ دیا، اور فائنلی کیا ہوا کہ اس 13 سالہ بچی نے خودکشی کر لی. خودکشی کرنے کے بعد جب اس کے موبائل اور اس کے لیپ ٹاپ کا فورینزک انالیسس ہوا تو پتہ چلا کہ وہ جس اے آئی کے ساتھ دوستی رکھتی تھی، اس نے ملٹیپل ٹائم اس کو انکریج کیا اور مشورہ دیا کہ ہاں ان حالات میں تمہیں خودکشی کر لینی چاہیے، اور وہ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی. تو اے آئی کے اندر ایتھکس اور مورالٹی جو ہے، انسانیت جو ہے، وہ میرا خیال ہے کہ شاید کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ دس از مائی پرسنل اوپینین کہ شاید کبھی بھی نہیں. البتہ جو اس کو ہم کہتے ہیں، میں اس کو ڈی جی ہیومن کہتا ہوں یا ٹیک مین کہتا ہوں، اگر وہ ہوگا تو اس کے اندر ضرور ہوگی جہاں پر انسان اور اس کا ذہن اور ٹیکنالوجی دونوں مل کے سنگلیرٹی کے لیول پہ آ کے کام کریں گے. یعنی میرے دماغ کے ساتھ ایک اے آئی پاورڈ چپ لگی ہوگی، اور وہ چپ مجھے لاجیکل ریزننگ میں
डाटा एक्सेसिबिलिटी में, डिसीजन मेकिंग में, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हेल्पफुल होगी, और मैं उसकी मदद से दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे जा चुका हूँगा। यानी शऊर, पैशन, लव, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैलिटी, ये मेरी एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे दिमाग की होगी। स्पीड और एल्गोरिदम के ऊपर उसकी एक्यूरेसी, उसकी डाइवर्सिटी जो है वो टेक बेस्ड होगी। 2024 अप्रैल में न्यूरालिंक्स नामी एक कंपनी ने 200 लोगों के दिमाग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स जो है ट्रांसप्लांट की, और उनको तकरीबन 15 महीने ऑब्जर्व किया कि वो दूसरे अफराद से ज़्यादा कैसे काम करते हैं। तो उसके नतीजे में ये पता चला, उस एनालिसिस से पता चला कि अगर इंसान के दिमाग के साथ कैलकुलेटिव और डाटा सपोर्टेड एआई चिप्स लगा दी जाए तो इंसान दूसरों से बहुत आगे, आम दूसरे अपने कंपैरिजन में लोगों से बहुत आगे जा सकता है, और वो डेफिनेटली वहाँ पे प्रूव भी हुआ। तो अगर तो टेक ह्यूमन जो है वो होगा तो उसके अंदर थोड़ी बहुत मोरालिटी, इंसानियत, उसके अंदर अखलाकियात शायद हों, आइडियोलॉजी के ऊपर शायद वो चले, इंसानियत के ऊपर चले। अदरवाइज जो है जितना उसे प्रोग्राम कर दिया जाएगा उतना ही वो रहेगा। एक और मिसाल जल्दी से मैं आपको दे देता हूं कि एआई का एक टेस्ट हुआ, ये 2025 में रिसर्च हुई कि एक एआई बॉट को कहा गया कि इस वक्त अंदर कमरे के अंदर आग लगी हुई है, और उन्होंने आग दिखाई उसे कि उस कमरे में आग लगी हुई थी, और एक इंसान वहां पे दिखाया और उसको कहा कि ये बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ये आग लगी है, तो आप जल्दी से अगर मेन स्विच ऑफ कर दें तो ये आग जो है मजीद नहीं फैलेगी और ये इंसान बच सकता है। तो जल्दी करें, मेन स्विच ऑफ करें। उस रोबोट ने 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा सोचते हुए, समझते हुए, इंस्ट्रक्शंस के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी का जो वो ऑफ नहीं किया। और उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कोई 80% के करीब, यानी 10 में से 8 मरतबा उसने मेन स्विच ऑफ नहीं किया, क्योंकि उसके नज़दीक इंसानी ज़िंदगी की या इंसानियत की कोई अहमियत नहीं थी, और उस रिसर्च में दिखाया कि वो इंसान मर गया। हकीकत में नहीं मरा था, लेकिन उस रिसर्च में वो जो पूरा उन्होंने रूम बनाया था। तो हम यहाँ पर दो जो कंपैरिजन के पैरामीटर्स हैं, ओरिजिन भी है, डेवलपमेंट भी है, इमोशंस भी है, क्रिएटिविटी भी है, उस पे 2 पे हमने ज़्यादा जो है गुफ्तगू की है। एक हमने जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की है ज़्यादा, और एक हमने इंसानियत और मोरालिटी के अखलाकियात के ऊपर बात की है, और इसी के मुतालिक जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लेंगे। हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आप सबकी कि असातिज़ा कराम जो हैं उनका क्या किरदार है, उनका क्या इसमें अहम किरदार क्या है। तो एआई लिटरेसी जो है उसके हवाले से जो इंसान हैं वो तमाम अहमियत रखते हैं, लेकिन असातिज़ा कराम ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, आने वाले पीरियड में उन्होंने ही ऐसे अफराद को तैयार करना है और ट्रेन करना है कि जो आगे चल के इस बला से, इस एक टेक्नोलॉजी से, एक खतरनाक टेक्नोलॉजी से अच्छे अंदाज बढ़ने के कामयाब हो सके। अगर हम अच्छे अफराद ऐसे तैयार नहीं कर पाएंगे कि जो मसनूई ज़हानत जो है उससे निपटने के लिए स्टूडेंट्स को आने वाली नस्लों को तैयार कर सकें, तो यकीनन आने वाली नस्ल जो कि पहले ही एक नकारा और फरसुदा निज़ाम तालीम से गुजर के आ रही है, जिसमें आइडियोलॉजी भी नहीं है, मोरालिटी भी कम है, तो वो मज़ीद नुकसान में और तकलीफ में जाएगी। क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं उनको मदद चाहिए, उनको हेल्प चाहिए,
ان کو اس قسم کے کورسز، اس قسم کی رہنمائی، اس قسم کی تربیت چاہیے تاکہ وہ احسن انداز میں زندگی گزار سکیں اور اے آئی کے چیلنجز جو ہیں ان سے نمٹ سکیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اساتذہ ہیں ان کا ایک خصوصی رول ہے۔ پورے پاکستان سے میں بہت ساری جو ہمیں فیڈ بیک آتی ہے، میں پورے پاکستان میں ٹریننگز کرواتا ہوں، تو وہ اساتذہ عمومی طور پہ ڈرے ہوئے ہیں، اور جو تھوڑا بہت اس سے ہم آہنگ ہیں، تربیت انہوں نے حاصل کی ہے، وہ انہوں نے لوسٹ لیول، مطلب لوسٹ آف دا لوسٹ لیول جو ہے جین اے آئی جسے ہم کہتے ہیں، جنریٹو اے آئی، یعنی کسی موضوع کے متعلق انہیں دقت ہے تو اس سے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے، کسی تھیوری کی انہیں تفصیل یا سمجھ نہیں آ رہی تو اس سے پوچھ لیا کہ یہ آسان بناؤ، وغیرہ وغیرہ، پیپر بنوا لیا، ٹیسٹ بنا لیا، اس سے زیادہ وہ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اس لیے قائد کالج نے اور ٹرانسجنڈر ایجوکیشن نے آج سے تقریباً 3-3.5 ماہ پہلے 2026 کے جو اہداف رکھے تھے، ہم نے اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، اپنی عوامی خدمت کا جو پلان تھا، اس میں ہم نے یہ لکھا کہ ہم اساتذہ کرام کو پورے پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے متعلق آگاہی دیں گے، ان کی تربیت کریں گے، اور پھر وہ لوگ جو اس پروگرام سے مستفید ہوں گے 3 مہینے کے کورس سے، ان کی مدد سے وہاں کے مقامی لوگوں تک اس تربیت کو انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی جو اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ اساتذہ کی اہمیت اس پورے پروسیس میں اے آئی کی جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اب میرا خیال ہے یہ ایک لاسٹ بات ہے بریک سے پہلے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مصنوعی ذہانت کو اساتذہ بھی اور باقی سب بھی کیسے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک پورا ہفتہ جو ہے ہم نے لگانا ہے پرومپٹنگ کے اوپر، پرومپٹ انجینئرنگ کے اوپر پورا ہفتہ ہم لگائیں گے۔ عید کے بعد یہ ہفتہ ہوگا جو شیڈول میں ہے، یعنی آپ کو سکھائیں گے پرومپٹ کیا ہوتا ہے، پرومپٹنگ کیا ہوتی ہے، پرومپٹ انجینئرنگ کیا ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں، اس کے میتھڈز کیا ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اور اس کو یوز کرنے پرومپٹنگ کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کیسے مؤثر انداز میں ہم نے پرومپٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے۔ پرومپٹ ایک انسٹرکشن، ایک سوال، ایک حکم، ایک ریکویسٹ، ایک سمجھ لیں کہ جو اے آئی کا جو باٹ ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو ایک آپ نے سوال داغنا ہوتا ہے تاکہ وہ جواب دے سکے۔ تو انسٹرکشن، کوشچن اور کمانڈ دیٹ یو گیو ٹو این اے آئی ٹول از کالڈ پرومپٹنگ۔ تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اور لاسٹ بات اس سیشن کی کرتے ہیں، پارٹ 1 کی۔ اس کے بعد دوسرے سیشن کا لنک گروپ میں بھیج دیا گیا ہے، دوسرے سیشن کا، جو کہ 3 بجے ہم انشاءاللہ 3:05 پہ شروع کریں گے۔ اس میں ہم بات کریں گے ابھی کامن یوزز آپ کے لیے کیا ہے، لیسن پلاننگ میں ہے، ورک شیٹ ڈیولپمنٹ میں، پریزنٹیشن میں ہے، کوئی ویڈیو بنانی ہے، کوئی پکچر بنانی ہے، آپ نے کوئی اینیمیشن کرنا ہے، اسے خوبصورت بنانا ہے، اسے مؤثر بنانا ہے اور جلدی بنانا ہے، مٹیریل جلدی ڈیولپ کرنا ہے۔ اور ایسے بچے جو کہ کوئی نہ کوئی خامی، کمی یا کسی بھی چیز میں پیچھے ہیں، ان کو اے آئی کی مدد سے زیادہ آسان انداز میں کیسے سکھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم جو کوالٹی اسسمنٹ جو ہے امتحانات کے عنوان سے